الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کمال کے لوگ ہیں یہ، مال مفت دل بے رحم۔ ملک کنگال ہے بقول منسٹروں کے، ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسہ نہیں۔ اس پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی بیرون ملک دورے، پھر اس کے اخباروں کے پہلے پیج پر پہلے صفحات پر تشہیر، ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ جلوسوں میں سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال، بجلی کی چوری سے لے کر سرکاری اہلکار کے استعمال۔ عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات 2.85 کروڑ اور اس بدبخت کے 1.5 ماہ کے دور میں 2 کروڑ 82 لاکھ، جس میں کچن کا خرچہ 85 لاکھ، جو لفافہ اور ٹوکرا صافی، بکاؤ تجزیہ کار، حواس باختہ دانشور صفدر روان کے سالے یعنی میڈیا ہاؤسز کے مالکان، جنہوں نے بے دریغ وزیر اعظم ہاؤس کے کچن سے روٹیاں اور بوٹیاں نوچ کر ٹھوسی۔ دراصل یہ عوام کی بوٹیاں ہیں جو نون لیگ، پی 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 اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر نوچ رہے ہیں۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بیرون ملک کے سفر، وہاں پر رہائش، کام، یہ عیاشی اس پر ہے۔ یہ عیاشی اس پر ہے جب ملک میں زہر کھانے کو پیسہ نہیں، پھر بھی وکلا کی غیرت کو خریدنے کے لیے بار کونسلز کو 20 کروڑ کی گرانٹ۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے بہت معذرت کے ساتھ عمران خان کا عدلیہ کا احترام، اداروں کا احترام، صنعتوں کا ریوائول، ایکسپورٹ کا بڑھنا، ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، ڈالر کی غیر متوقع ترسیل، فیصل آباد میں کاٹن انڈسٹریز کی بھرپور اور پورے زور و شور سے ایکسپورٹ، ٹیکس ریکوری میں ریکارڈ اضافہ، روزگار میں غیر معمولی اضافہ، پاکستان میں پہلی بار 10 ڈیم بنائے جانے کا آغاز، پاکستان میں پہلی بار کنسٹرکشن انڈسٹری کا مقام ملنا، پاکستان میں پہلی بار غریب اور بے گھر لوگوں کو گھروں کی الاٹمنٹ، کرپٹ اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف احتساب کا عمل، پہلی بار ملک میں پہلی بار لوٹی رقم واپس لانے کی کوششیں، نیب اور ایف آئی اے میں بہتری، بینکوں کی کارکردگی میں بہتری، عوام کو صحت کارڈ دے کر علاج کی بہترین سہولیات، کرونا سے جنگی بنیادوں پر مقابلہ اور بہترین کارکردگی، کرونا سے متاثر 8.5 کروڑ خاندان کا احساس کارڈ سے مدد اور ان کی معاونت، اسلامیہ فوبیا کے خلاف جنگ اور اقوام متحدہ میں آواز اٹھانا ایک بہت بڑا عمل، پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ اور قوم کو باوقار اور عزت دلوانا، امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، یورپی یونین کو برابری کی بنیاد پر تعلق بنانے پر زور دینا، یہ سب اور بہت کچھ جو نہ جانے کیوں آپ کو ایک آنکھ نہیں بھایا، اور 100 موٹو لے کر قلم کی ایک جنبش سے عمران خان کو فارغ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اور وہ لوگ جن کی جرائم پر کتابیں لکھی جائیں تو تاریخ کے پنوں پر سرخ سیاہی سے ان کے کالے کرتوتوں اور عبرتناک انجام کے بارے میں لکھا جائے گا۔ افسوس، اربوں کی کرپشن، ماڈل ٹاؤن کے قتل و غارت، منشیات کی اسمگلنگ، پاکستانی دولت کو لوٹ کر بیرون ملک لے جانا، وہاں جائیدادیں بنانا، تاریخ میں اس سنہرے دن کا ذکر ضرور آئے گا جس دن باپ بیٹے پر فرض جرم عائد ہونی تھی۔ اس دن عدلیہ کی مہربانی سے باپ نے وزیر اعظم اور بیٹے نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ اسی تاریخ ایک ذکر اور ہوگا، 22 کروڑ عوام کی بہادر اور غیور فوج کے سپہ سالار نے ان چوروں کو سلامی دی۔ ان کے جرائم کی لمبی کہانی ہے جس کو لکھنے اور سنانے کے لیے ایک جنم تو ناکافی ہے، پر افسوس یہ ہے کہ منظور نظر رہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ لانگ مارچ میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے عوام پر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس ماری گئی، رات کے اندھیرے میں گھروں پر کود کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عورتوں کی کیسی بے حرمتی کی گئی، پوری دنیا نے دیکھا، پر شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔
ان کے دور میں ظلم و ستم، اغوا، عورتوں کی عصمتوں کا لٹنا، کبھی کسی گیسٹ ہاؤس میں تو کبھی ایم پی اے ہاسٹل یا چمبا ہاؤس میں، کبھی کوئی غریب لڑکی تو کبھی ان کی اپنی ایم پی اے، اور اب تو کمال ہو گیا جو کبھی کسی دور میں نہیں ہوا وہ نون لیگ کے دور میں ہو گیا۔ چلتی ٹرین میں ایک بیٹی کی عزت کا لٹنا، کوئی بات نہیں، اور اس کے نصیب میں اس کے نصیب میں لکھا ہوگا۔ میں یہ میری قوم کی کیا مجال کہ کچھ کہیں، وہ بھی ان کے خلاف کوئی کیس بن جائے گا یا حادثاتی طور پر مروا دیا جائے گا۔ پھر بھی کیس کا خوف نہیں، بس جناب آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ منصف ہیں، کہیں ناراض ہو گئے تو توہین عدالت لگ جائے گی۔ قوم جانتی ہے کہ اگر اللہ کی تعالیٰ کی ناراضگی ہو تو اسے منایا جا سکتا ہے، وہ معاف کرنے والا رحمان اور رحیم ہے، مان جائے گا، معاف بھی کر دے گا۔ پر اگر آپ روٹ گئے تو اس لیے اب ہر شخص پھٹی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جو قوم ہمیشہ اپنے اللہ سے رحم مانگتی تھی آج وہ انصاف مانگتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون پہلے انصاف دیتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان زندہ باد۔